بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں بلڈ پریشر کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ امریکن کالج آف کارڈیالوجی اور امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی 2017 کی ریکمنڈیشن کی بنیاد پر ہے۔ یہ لیٹسٹ ریکمنڈیشن ہیں، یعنی امریکن کالج آف کارڈیالوجی اور امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے 2017 کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اس ڈیفینیشن کے مطابق بلڈ پریشر کو 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی کیٹیگری جو نارمل بلڈ پریشر ہے، اس میں سسٹولک بلڈ پریشر یعنی جو اوپر والا درجہ ہوتا ہے وہ 120 ملی میٹر آف مرکری سے کم ہونا چاہیے، اور ڈائسٹولک بلڈ پریشر یعنی جو نیچے والا درجہ ہوتا ہے وہ 80 ملی میٹر آف مرکری سے کم ہونا چاہیے۔ دوسری کیٹیگری جسے ایلیویٹڈ بلڈ پریشر یا بڑھا ہوا بلڈ پریشر کہتے ہیں، اس میں جو اوپر والا درجہ جسے سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں اسے 120 اور 129 یعنی 120 اور 129 کے درمیان ہونا چاہیے، اور جو نیچے والا درجہ ہے جسے ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں اسے 80 ملی میٹر آف مرکری سے کم ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کا اوپر والا بلڈ پریشر 120 اور 129 کے درمیان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے۔ تیسری کیٹیگری جسے سٹیج 1 ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، اس میں اوپر والی ریڈنگ یعنی سسٹولک بلڈ پریشر 130 اور 139 کے درمیان ہوتا ہے، اور نیچے والی جو درجہ ہے جسے ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں وہ 80 اور 89 کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر کی یہ ریڈنگز ہیں تو اسے سٹیج 1 ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ چوتھی کیٹیگری سٹیج 2 ہائپر ٹینشن کی ہے۔ اگر اوپر والا بلڈ پریشر یعنی سسٹولک بلڈ پریشر کم از کم 140 ملی میٹر آف مرکری ہے اور نیچے والا یعنی ڈائسٹولک بلڈ پریشر کم از کم 90 ملی میٹر آف مرکری ہے تو یہ سٹیج 2 ہائپر ٹینشن ہے۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال ہو یا آپ کو اگر اس کا ریفرنس چاہیے تو آپ پلیز کومنٹس میں لکھیں۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔